الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ 40ویں حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑا، فقال، اور کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم کوئی اجنبی ہو یا پھر مسافر ہو۔ یہاں تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، کہ بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت جان کے اس میں زیادہ نیکیاں کر لو، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی میں ہی کچھ بنا لو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث، جس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنی ہم نے، اور اس سے متاثر ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا وہ بھی ہم نے سنا۔ اس حدیث سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقۂ نصیحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کسی صحابی کے بالکل قریب ہو کر اس کے اپنے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے پیار و محبت سے، شفقت کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہم التحیات کے بارے میں صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو التحیات سکھائی تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان عبداللہ بن مسعود کے ہتھیلی کو لیا اور ان کو دعا سکھانے لگے۔ اس طرح دوسرے اور بھی بعض مواقف ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آتے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شفقت کے ساتھ اور کتنی اہمیت کے ساتھ تعلیم دیا کرتے تھے۔ دوسری فائدے کی بات اس کے اندر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان صحابی ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ جنگ بدر کے موقع پر چاہتے تھے کہ یہ بھی شریک ہو جائیں، لیکن ان کی کم عمری کی وجہ سے ان کو نہیں لیا گیا۔ تو کتنی عمر کے ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بالکل نوجوان صحابی، لیکن علم، تقوی، عبادت، اتباع سنت وغیرہ میں ماشاء اللہ تمام صحابہ اکرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں، آپ کی اتباع میں عبداللہ بن عمر سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور مشہور نہیں ہے۔ تو اب یہاں ایک تیسری فائدے کی چیز ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بھی وقتاً فوقتاً دیا کرتے تھے۔ اب جیسے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تم ایسے زندگی بسر کرو، دنیا میں ایسے جیو جیسے دو آدمیوں کی مثال بیان کی۔ ایک غریب سے عربی لفظ جو غریب استعمال ہوتا ہے وہ اردو کا غریب نہیں ہے۔ عربی میں لفظ غریب استعمال ہوتا ہے اجنبی شخص کے معنی میں۔ اجنبی شخص کا کیا معنی؟ کہ آپ اپنے گھر میں جب ہیں تو بہت کچھ ساز و سامان آپ کے پاس ہوگا، لیکن کسی اور جگہ پر آپ ہیں کچھ وقت کے لیے، تو کیا آپ کے ساتھ رہتا ہے سامان؟ آج کل مثال آپ ان لوگوں کی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر دوسرے شرکات، دوسرے کمپنیوں وغیرہ کے وقتی طور پر رہتے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کے کپڑے 1 یا 2 ہانڈی اور کفیل ابھی کہہ دے گھنٹے میں، کبھی 1 گھنٹے کے بعد گاڑی آ رہی ہے اور تم کو لے جا کر وہ ریاض میں دوسری کمپنی ہے، وہاں پر جا کے تم کو کام کرنا ہے، تو گھنٹے میں اپنا سامان سمیٹ لیا اور نکل گئے۔ تو اس آدمی کے پاس کتنا ساز و سامان ہوتا ہے،
کوئی بہت بڑی فکر ہوتی ہے، ارے مجھے وہ تیاری کرنا ہے، یہ تیاری کرنا ہے۔ اب وہ آدمی جو ہمیشہ ایک جگہ پر رہ رہا ہو، اچانک اس کا خروج لگے اور کہے کہ میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں اور تمہیں ایئرپورٹ پر چھوڑ دوں گا، وہ کتنا پریشان ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ چوتھی فائدے کی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم دنیا میں زیادہ دلچسپی لے کر، زیادہ شوق و رغبت کے ساتھ دنیا کی لذتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی خاطر اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اپنی آخرت کھو بیٹھیں گے۔ اور یاد رکھیں، زندگیاں دو ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اگر آپ دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کر، یا اصل تو نہیں سمجھتے سمجھنے کے اعتبار سے، لیکن عملی طور پر اس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور یہیں کی امیدوں کے ساتھ، یہیں کی آرزوؤں کے ساتھ اور یہیں سب کچھ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر یقیناً اپنی آخرت گنوا بیٹھیں گے اور اپنی آخرت میں بہت بڑا گھاٹا اور نقصان پائیں گے۔ اور بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت ساری برائیوں میں ملوث ہیں، بہت ساری نیکیوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ جب انہیں نیکیوں کی ترغیب دی جاتی ہے، برائیوں سے روکا جاتا ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے دنیا ہے نا، کرنا پڑتا ہے، دنیا میں 4 دن زندگی گزارنا ہے، نہیں کریں گے تو دنیا کیسی چلے گی؟ اب بعض کاروباری لوگوں کو دیکھیں، کاروبار میں جھوٹ کہتے رہتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، حرام استعمال کرتے رہتے ہیں، اور صاف ان کو جب سمجھایا جائے اور ان کو نصیحتیں کی جائیں، ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہا جائے، تو کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے کیسے کاروبار ہوگا، کس طرح سے دھوکے بازی کے بغیر ہم کاروبار کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی ہمارے پاس گاہک آئے گا ہی نہیں، کوئی ہم سے سامان خریدے گا ہی نہیں، تو کیسے ہم بیوی بچوں کا پیٹ پالیں، کس طرح سے ان کے تعلیمی اخراجات وغیرہ برداشت کریں۔ گویا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان، اللہ پر، آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ایمان، توکل، بھروسہ، ان سب چیزوں سے اس طرح سے دور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ آخرت کو بھلا بیٹھے۔ نام کو ہے ایمان، لیکن حقیقت میں جو یقین اور ایمان ہونا چاہیے اس سے ہم فارغ ہیں۔ دنیا ہی کی لالچ اور دنیا ہی کی حرص اس قدر زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم ان نصیحتوں کو عمل میں نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی ہیں، جوانی کی خواہشات وغیرہ سب کچھ ان میں، لیکن اس کے باوجود آخرت کی تڑپ ان کے اندر کتنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ان پر کتنی اثر کرتی ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ نصیحت کرتے ہیں آگے لوگوں کو کہ جب تم شام کر لو تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے 2 مطلب ہیں۔ شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اس کے کتنے مطلب ہیں؟ 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، جیسے اردو میں ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ ڈال، یا آج کا کام کل پہ نہ ٹال۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ تم شام میں ہو، سوچ لو ارے کریں گے نا، ابھی تو صبح ڈیوٹی جانے تک لمبا ٹائم ہے، پھر آگے کر لیں گے، کون سی جلدی پڑی ہے یہ کاموں کے بارے میں یا نمازوں کے بارے میں۔ ابھی دیکھیں بعض پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کتنی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کی فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ کب چھوٹ گئی؟ سورج نکل گیا، 6-7 بج گئے، تو اٹھنے کے بعد کہا گیا کہ پڑھ لو نماز، پڑھ لو نماز، پڑھ لو نماز۔ یاد دلانے والے یاد دلا رہے ہیں، لیکن بس اپنی غفلت میں ہیں، اپنے غفلت میں ہیں۔ ایک دن سنجیدگی سے کسی صاحب نے ان سے بات کی کہ آخر کیا بات ہے، سورج نکلنے کے بعد کچھ دیر سے جاگے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، آپ کے اختیار میں نہیں تھا، سو گئے تھے، پتہ نہیں تھا، لیکن اٹھنے کے بعد فوراً کیوں نہیں پڑھنے تھے؟ مسلم شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی انسان سو جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی وہ جاگ جائے، جیسے ہی یاد آ جائے، فوراً نماز ادا کر لے، اس کا اس کے سوا اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر پھر نماز کو ٹال دیتا ہے وہ یا تو غی میں ڈالا جائے گا جو جہنم کا ایک خطرناک گڑھا ہے ہلاکت کا، یا پھر اس کا شمار ان لوگوں میں سے آئے گا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو کیا کہنے لگے جانتے ہیں؟ نماز کا جب وقت نکل گیا
اب آگے پڑھنا ہے تو کبھی بھی پڑھ لیں گے، کیا مشکل ہے؟ چھوٹی سی غلط فہمی نہ دیکھنے کو، یعنی نماز چھوڑنے کا ارادہ قطعاً نہیں ہے ان کا الحمدللہ، لیکن سوچ کیا ہے، چلیے ظہر سے پہلے پڑھ لیں گے، ظہر کے ساتھ میں پڑھ لیں گے، یا کچھ دیر سے جب گئی اب کیا جلدی کرنا؟ میرے بھائیو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، ایک مطلب اس سے عبداللہ بن عمر کے قول کا یہ ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ ڈال، شام کر لیے، جو کام شام کرنا ہے کرو فوراً، صبح کے تک اس کو نہ ٹال دو، صبح ہو گئی، صبح میں جو کام کرنا ہے کرو، شام تک اس کو نہ ٹالو۔ دوسرا مطلب اس کا بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شام ہونے کے بعد صبح کا انتظار تم کیسے کرتے ہو؟ کیا موت کا تمہیں کوئی پتہ ہے کہ کب آئے گی؟ کس امید پر تم کچھ کاموں کو چھوڑ کے رہتے ہو؟ موت تو کبھی بھی اچانک آ سکتی ہے۔ پھر آگے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس مطلب کو اور اس مفہوم کو سوچتے ہیں تو واللہ حقیقت بھی کچھ ایسی نظر آتی ہے کہ یہ آج حادثات کے ذریعے دوسرے اور طریقوں سے، جیسے کسی اردو شاعر نے کہا تھا، گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کے نکلو، گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کے نکلو، حادثہ چہرے کی پہچان مٹا دیتا ہے۔ اتنے سارے حادثات، اتنے سارے مصیبتیں، انسان بچوں کو یہ خوشخبری دے کے جاتا ہے کہ ابھی میں تمہارے لیے یہ کھلونا لا رہا ہوں، میں ابھی تمہارے لیے ہوٹل سے کھانا لا رہا ہوں، ابھی میں یہ سبزی لے کے آ رہا ہوں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، خبر آتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل چلے گئے یا پھر مرچری میں چلے گئے، ثلاجۃ الاموات میں رحمنا اللہ۔ بہرحال میرے بھائیو بہت پیاری نصیحت ہے، دنیا کی خواہشات میں اتنے زیادہ ہم مشغول نہ رہے، دنیا کی خواہشات میں اتنے زیادہ پھنسے ہوئے نہ رہیں کہ اپنی آخرت کو بھلا بیٹھیں۔ اس کے اندر آخری دو نصیحتیں یہ بھی کی کہ جب صحت مند ہے تو خوب اچھی طرح سے کام کر لو، محنت کر لو، اس لیے کہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے بہت ساری نیکیاں کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا۔ اسی طرح جب تک زندگی باقی ہے موت کے آنے سے پہلے ہی نیکیاں کمانے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تبعا لما جئت بہ۔ اس حدیث کے بارے میں کئی علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 40 نوویہ میں اس کو جگہ دی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ حدیث کتاب الحجہ کے اندر بہت سی صحیح سندوں کے ساتھ بھی ذکر کی گئی ہے، روایت کی گئی ہے، اور ہم نے بھی اس کو روایت کیا ہے ہماری سندوں کے ساتھ۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کی اپنی تحقیق کے مطابق یہ صحیح ہے، اس لیے انہوں نے ذکر کی۔ لیکن ایک چیز آپ کے علم میں آ جائے، صرف معلومات کے لیے آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں، جہاں بھی کوئی حدیث پڑھیں تو آپ لوگ خود اپنی تحقیق شروع نہ کر دیں، اس لیے کہ انسان حدیثوں کے بارے میں تحقیقی جو اس کا علم ہے، سائنس آف حدیث جسے کہتے ہیں آج کل کی موجودہ اصطلاحات میں، اس کا جو گہرائی سے علم نہ رکھیں تو پھر ہم اس پر خود ہی تحقیق کرنے نہ چلے جائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن اس کا مفہوم دوسری حدیثوں کے ذریعے یا قرآنی آیات کے ذریعے صحیح ہو، مفہوم۔ جیسے اس سے پہلے بتایا آپ کو ایک حدیث ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اس کو بھی سند کے اعتبار سے ضعیف کہا، لیکن اس کے اندر 3 جو باتیں ہیں وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، تو مفہوم اس کا صحیح ثابت ہے۔ ویسے ہی آج کی یہ حدیث، اس کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عمرو بن العاص، فرق کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ نام کے کئی صحابہ تھے لیکن چاروں بڑے مشہور تھے، چاروں بڑے مشہور تھے۔ کون کون بتا سکیں گے؟ عبداللہ بن عمر جن کا نام ابھی گزر گیا، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، یہ 4 بڑے مشہور تھے، ان کے علاوہ اور بھی عبداللہ گزرے ہیں۔ ان چاروں میں یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص حدیثوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب لکھ لیا کرتے تھے، بہت لکھ لیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ جو رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں،
وہ خود کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے اوپر مجھے بڑا رشک ہوتا تھا، اس لیے کہ میں لکھتا نہیں تھا اور وہ لکھتے تھے۔ تو آپ لوگ جو نہیں لکھنے والے ہیں یہ نہ کہیں کہ ہم ابو ہریرہ کی طرح ہیں، لیکن ابو ہریرہ یاد رکھتے تھے اچھی طرح، ہاں یاد رکھتے تھے خوب اچھی طرح سے، اس لیے انہوں نے ان کی روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں عادت رکھ لینا چاہیے، چھوٹی سی ایک چھوٹا سا قلم، چھوٹی سی ڈائری، دفتر، ایک درس میں ہم بیٹھیں کم سے کم ایک پوائنٹ کی بات، ایک نقطے کی بات، ہمارے اندر عملی ناحیے سے کوئی کمزوری کی تو ہم اس کو اشارہ کر لیے، ایک نئی بات آج ہم کو معلوم ہوئی نوٹ کر لیے، واللہ میرے بھائیو یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی تم میں سے کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ میں جو شریعت لایا ہوں میری اس شریعت کے تابع، میری شریعت کو ماننے والی نہ بن جائے اس کے خواہشات، تب تک وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، بعض دفعہ یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور اس کا معنی ہوگا کہ وہ بالکل مومن نہیں ہوگا، بعض دفعہ یہ الفاظ استعمال ہوں گے اس کا مطلب ہوگا کامل مومن نہیں ہوگا، اور یہاں پر کامل مومن نہیں ہوگا یہ مراد ہے۔ دوسری بات، ہوا، خواہشات نفس کو جو کہا جاتا ہے عربی میں، اس کے مقابل لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہدا۔ ہدا ضد الہوا، انسان خواہشات کو اپنی دبا کے رکھے، ہدایت کی پیروی کرے۔ جب یوں ہی عموماً خواہشات کہا جائے تو عموماً برے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بری خواہشات، لیکن جب یہ کہا جائے کہ خواہشات شریعت کے پابند ہوں تو پھر شریعت کے پابند جب خواہشات ہو جائیں تو پھر اس کے اندر سے کیا جنم لیں گی؟ نیکیاں، ایمان، اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اچھی چیزیں ہی اس میں سے جنم لیں گی اور اچھائی کی انسان کو عادت پڑے گی۔ تو اس طرح سے انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہشات کو کس کے تابع بنائے؟ کس کے تابع؟ جواب نہیں مل رہا، اس لیے کہ ہماری خواہشات ہماری رکاوٹ بن رہی ہے۔ ہاں دیکھیے نا، ہماری خواہشات ہی رکاوٹ بنتی ہیں، جی ہاں، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری خواہشات رکاوٹ بنتی ہیں، اس لیے روزہ رکھ کر بھی جھگڑا، لڑائی، فساد، فحش، گناہ کے کام، فلمیں دیکھنا وغیرہ وغیرہ سب کرتے ہیں۔ خواہشات ہماری رکاوٹ بنتی ہیں، اسی لیے ہم داڑیاں چھلواتے ہیں، منڈواتے ہیں، کٹواتے ہیں۔ خواہشات ہماری رکاوٹ بنتی ہیں، اسی لیے ہم دوسرے اور بہت سارے احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں، یہ میں گنہگار انسان نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے محبوب، آپ جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، میرے بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا ایمان ابھی کامل نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے جس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کی پابندی میں نہیں لگ جاتی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ذرا اس بات پر ہمیں خوب غور و فکر کر لینا چاہیے کہ کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے۔ کوئی بھی چیز، کسی بھی نیکی کی کمی ہمارے اندر ہے، ہم سوچ لیں، قرآن پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے، نمازیں پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے، دوسرے اعمال صالحہ میں دلچسپی نہیں آ رہی، داڑیاں چھوڑنے کے لیے ہم کو شوق نہیں پیدا ہو رہا، ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے میں شوق نہیں پیدا ہو رہا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرنے میں ہمیں نہیں ہو رہا، یہ سارے جو چیزیں ہیں، ذرا ہم اپنے آپ کا موازنہ کرتے رہیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں۔ اس طرح بہت سارے نقصانات کے ہم شکار ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک، ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی ہم پوری طرح سے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ترجمہ ذرا غور سے سن لینا، اس لیے کہ بڑی پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ جب کبھی تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، میری عبادت میں مشغول رہے گا، مجھ سے امیدیں لگاتا رہے گا،
میں تجھے بخشتا چلا جاؤں گا، بخشتا چلا جاؤں گا، میں کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ تو کیسا ہے کیا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنے سے اللہ بخشتا ہے؟ دعا کرتے رہنا ہے، اللہ سے امید لگائے رکھنا ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، غفرت لک، میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، میں کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، یہ زمین بھر کر تو سارے گناہ کر کے میرے پاس آ جائے، ثم لقیتنی، پھر اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہیں کرتا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اسی زمین بھر کی مغفرتوں کے ساتھ میں تیرے پاس آؤں گا اور تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اس کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن شرک کی بات آئی تو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہندوؤں کا، کرسچنوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو یا صلیب کو یا کرشنا کو، رام کو اور دوسرے بتوں کو پوجا کرنا یہ شرک جیسے ہے، ویسے ہی کسی قبر کے پاس، درگاہ کے پاس، کٹا کے پاس، تالاب کے پاس، جھاڑ کے پاس، چبوترے کے پاس طواف کرنا، سجدہ کرنا، وہاں پر سر جھکانا، دعا کرنا، نظر و نیاز، منتیں، بکرے ذبح کرنا، مرغیاں ذبح کرنا، یہ سب کچھ بھی شرک ہے۔ ویسے ہی ہماری خواہشات کے غلام ہم بن جانا، یہ بھی شرک کی ایک قسموں میں سے داخل ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن میں 2 جگہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ بھائی میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں کروں گا۔ بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں نا، نہیں آپ بہت اچھے آدمی، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن جب تک میرے دل میں یہ بات نہیں اترتی، جب تک میرا موڈ اس پر نہیں آتا، میں نہیں کرتا، کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ۔ تو اس نے کس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو ذرا شرک کے معنی میں آپ اردو زبان میں اور تفصیل سے جاننا چاہیں، صرف 2 کتابوں کا میں حوالہ دوں گا جو بڑی اچھی پیاری کتابیں ہیں اور صحیح حدیثوں کے حوالے سے ہیں، پڑھیے۔ ایک کتاب التوحید اور ایک تقویت الایمان۔ کتاب التوحید، تقویت الایمان، ان کو پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ اس حدیث پر غور کر لیں۔ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خطاب کر رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو مجھ سے دعا کر، مجھ سے امید رکھ، میں تیرے گناہ بخش دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں تو بھی میں تیرے گناہوں کو بخشوں گا، بشرطے کہ تو مجھ سے بخشش طلب کرتا رہے، استغفرتنی۔ زمین بھر کے تیرے گناہ ہو بھی تو بھی میں بخش دوں گا، بشرطے کہ تو شرک نہ کرے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ شرک نہ کرو، استغفار کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، اللہ سے امید رکھتے رہو، اور اسی کے اندر ہم کو بٹوین لائنز جو کہتے ہیں، بین السطور، یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صرف امید ہی کافی نہیں ہے، ڈر بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، سمجھی ہیں، اس میں جو کچھ اچھی باتیں رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمل میں لے آنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔